الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ۔ سنو، ہر وہ بات جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور لے جانے والی تھی، اس کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم دے دیا۔ وما من شیء یقربکم الی النار ویباعدکم من الجنہ الا وقد نہیتکم عنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا، کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ اپنے امتیوں سے، مجھ سے اور آپ سے، عربی سے عجمی سے، کالے سے گورے سے، غریب سے امیر سے، ہر امتی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر وہ بات جو تمہیں جنت سے دور لے جانے والی تھی اور جہنم کے قریب کرنے والی تھی، اس سے میں نے تمہیں خبردار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے پورے کا پورا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوا۔ سنو، ہمارے رسول جو تمہیں دیں اسے تھام لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ جو تھے، انہوں نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے روکا وہ رک گئے، اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ صحابہ کے کتنے ہی واقعات ہیں اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، آپ کا جو فرمان تھا، آپ کی جو سنت تھی، اس کو سینے سے لگاتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ صحابہ سے زیادہ کون فرمانبردار ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور کتنے اس بارے میں واقعات ہیں۔ چلیے ان میں سے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنا پیار کرتے تھے، اور ہم جو اپنی نسبت ان سے کرتے ہیں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ایک کمپیریزن ہے جو پیش کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بارے میں کتنے ہی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ ایک واقعہ امام ابی داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ان کی عدالت میں ایک عورت کو لایا جاتا ہے، اور یہ عورت کون ہے؟ یہ پاگل ہے، دیوانی ہے، مخبوط الحواس ہے۔ اور اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس سے بدکاری کا عمل سرزد ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد حکم جاری کرتے ہیں مشاورت کے بعد کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حکم دے دیتے ہیں۔ کچھ ساتھی اس عورت کو پکڑتے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں کسی میدان کی طرف تاکہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک پاگل عورت کو کچھ لوگوں نے پکڑ رکھا ہے اور کہیں لے کے جا رہے ہیں۔ قریب پہنچتے ہیں، فرماتے رک جاؤ، کیا بات ہے اور کہاں جا رہے ہو؟ بتلایا جاتا ہے حضرت اس کو عمر کی عدالت سے سنسار کی سزا ہوئی ہے، اس کو رجم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، اس کو رجم نہیں کرنا، اس کو سنسار نہیں کرنا، چلو میرے ساتھ واپس۔ اس عورت کو واپس لے کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، امیر المومنین کیا آپ نے اس پاگل عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا؟ کہنے لگے ہاں،
کیونکہ اس نے بدکاری کی ہے، اس کی سزا تو یہی ہے سنت میں۔ کیا لگے نہیں، اس کو رجم نہیں کرنا۔ کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بات ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سا فرمان؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع قلم عن الثلاث، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ان میں سے اس میں ایک عورت شامل ہے، کیونکہ یہ مخبوط الحواس ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے، مخبوط الحواس ہے، اس پہ حد نہیں لگے گی، اور یہ عورت اس میں شامل ہے کیونکہ یہ پاگل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کو سنتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر آج کسی حکمران کو اس کے فیصلے پہ تنقید کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے پہ تنقید کی جاتی ہے، کیا وہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا اپنی فضیلت بیان کرنے لگتے ہیں کہ علی تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری خواہشات پر کئی بار قرآن کریم میں آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہیں، بڑی ان کی فضیلت ہے، بڑی شان و عظمت ہے، لیکن اپنی فضیلت بیان نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کس سے ٹکرا رہی ہے؟ ان کا فیصلہ کس سے ٹکرا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صدقت یا علی، علی آپ نے سچ کہا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ فخل عنہا، فوراً حکم جاری کرتے اس عورت کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، غور کریں ذرا صحابہ کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، ان کی محبت سنت سے کیسی تھی۔ تو یہ واقعہ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی